तासुबा जिस तरह से हो बेटी बसर करो, तासुबा जिस तरह से हो बेटी बसर करो, तदबीर माने की बे तस्कियां जवजा उस रात की तरह से बड़ा दमदाम था, रोने में कट गई जो सकीना को निफ्स शाम, नाचारों के गोद में लेटी हो खुश, नाचारों के गोद में लेटी हो खुश लगा, सुस्ती कमाल कादरे नाजुक पछा गए, बातें जमाने की तो जरा नींद आ गई, बातें जमाने की तो जरा नींद आ गई, सोई थी कोई दम के बंदासों का तार, देखा ये काबा है सुल्तान नामदा, फैलाए हाथ ढूंढती उठी वो दिल पिघा, झुक झुक के देखती थी अरे जिंदबार, झुक झुक के देखती थी अरे जिंदबार, कहती थी है गजब का अंधेरा दिया नहीं, बाबा किधर खड़े हो मुझे सोचता नहीं, बाबा किधर खड़े हो मुझे सोचता नहीं, कैसो भरा यतीम के बातों बनागा, रोते थे पासबान भी मुँह ढाँप ढाँप का, नागा गई यजीद को इस हाल की खबर, मछली भी है दुख्तर सुल्तान पर, मछली भी है दुख्तर सुल्तान पर, फरियाद कर रही है अजब इसरार है, बाबा को देखने के लिए बेकरार है, बाबा को देखने के लिए बेकरार है, ले जाओ पाक शाये बोला सियारो, लेकर सरे हुसैन रवाना हुए अदो, थीरा में चमक सरे अनवार की 400, जिंदा के बाद जाके दिए सोने, जिंदा के बाद जाके दिए सोने को, सैतानियों में हश्र हुआ सब लड़ गए, जिंदा के दर से आके सकीना लिपट गई, जिंदा के दर से आके सकीना लिपट गई, फैला के दोनों हाथों से दामन पर मासूमा ने लिया सरे सुल्तान बेवता, चूमी कभी जभी कभी आरस कभी था, सर के गिर्द मजमे औलाद पांजता, बेकस बहन जिदतिश मशरक कि आंखें उसी तरफ लगी थी हुसैन, आंखें उसी तरफ लगी थी हुसैन, बैठी जमीन पर लेके सकीना सरे मूरख के मुँह पर खूब किए उसके कलाम, गशा गया के लाई खजा मौत का पयाम, लिपटी सरे पिटर तक जब रगे तम, लिपटी सरे पिटर तक जब रगे तम, तामो पामो के दिशा नक्शा बदल गया, हिचकी बसे गाय वैदम, हिचकी बसे गाय वैदम, कुर्ता उठा के सीने को देने लगी हवा, ज़ैनब से की अर्ज के पढ़िए कोई दुआ, सज्जाद से कहा के इधर आओ मैं पिता, बेटा बहन की नफ़्ज़ देखो मरद, बेटा बहन की नफ़्ज़ देखो मरद, चौंका रहे हैं सो खबर दस्त पा नहीं, गश कभी हाल किसी का
نے کہا تڑپتے مجھے تاباب نہیں، جو حال ہو خدا کے لیے کہہ چکو کہیں، سجا سر جھکا کے بولے سجا سر جھکا کے بولے تکلیف دیجئے نا تنے پاش پاش کو، جلدی لائے کہ عذیت لاش کو، جلدی لائے کہ عذیت لاش کو، صدقے گئی ہوائے اندھیرے میں انتخاب، بیٹی یہ داغ دل سے نہ جائے گا ماسا، فضا نے پاسبانوں سے جا کر کیا سوال، دے دو کوئی چراغ احسان ہے، دے دو کوئی چراغ احسان ہے، وہ روشنی یہ رسم ہے سارے جہان میں، میت پڑے ہوئے اندھیرے مکان میں، میت پڑے ہوئے اندھیرے مکان میں، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معصوم انتظامیہ ڈاکٹر کلب سعادت کی انتہائی مشہور ہے کہ وہ انہوں نے انتظامیہ کی ممبرشپ کی دعوت قبول کی اور اگلی 5 مجلسوں کو انشاءاللہ زینت دیں گے. قبلہ کا وقت کی پابندی کسی تعارف کی محتاج نہیں، لہذا پلیز کوشش کریں کہ صحیح وقت پر یہاں پر حاضر ہوں اور مجلس کامیاب ہو. شکریہ. رئیس ظهور امام زمانہ پرخلوص صلوات. برائے سلامتی علماء کرام آواز بلند صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فاتحہ. ایک مرتبہ صلوات بھی جائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المتين وقوله الحق.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات محمد شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ گزشتہ سال میں نے دین میں جسے یہاں پڑھی تھی اس میں بھی اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا. پھر حسینی میں جو میں نے مجھے سے پڑھی اس میں بھی اسی آیت کو پیش نظر رکھا. اور چونکہ یہ آیت بہت ہی کروشل آیت ہے قرآن کی, the most important one, اس لیے یہاں بھی اسی کو میں عنوان سخن قرار دے رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کتابیں جو آئی ہیں, بکس جو ریویل ہوئی ہیں, پروفٹس جو آئے ہیں, شریعتیں آئی ہیں, حق و باطل کے معیار بنائے گئے ہیں, یہ سب یوں ہیپرزرڈ وے میں ہے یا اس کا کوئی گول ہے یا اس کا کوئی ٹارگیٹ ہے یا اس کا کوئی میسج ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, کہ انسانوں میں اپنی شرافت نفس کا اتنا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہ کرے. اس دنیا میں انصاف, عدالت اور جسٹس کی حکمرانی ہو, سب سکون سے ہوں, اللہ کے ماننے والے بھی سکون سے ہوں, اللہ کے نہ ماننے والے بھی سکون سے ہوں, مسلمان بھی سکون سے ہوں, غیر مسلم بھی سکون سے ہوں. کسی آنکھ میں آنسو نہ ہو, کسی لب پر فغا نہ ہو, کسی جسم سے خون نہ بہہ رہا ہو, کوئی آہ نہ کر رہا ہو, کوئی ٹوٹے ہوئے مکان میں نہ رہ رہا ہو, کوئی بغیر دوا کے نہ مر رہا ہو, کوئی بغیر علاج کی جان نہ دے رہا ہو. انسان کو یہ احساس ہو کہ واقعی اس کا پروردگار رب العالمین ہے. تو اگر سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ٹارگٹ حاصل ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مقصد پورا ہوا کہ جس کے لیے انبیاء اور مرسلین آئے تھے. اور اگر سب کچھ ہے اور یہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بارات تو ہے, ان کا دولہا نہیں ہے. بے دولہا کے برات جو حشر ہوتا ہے وہی ہوگا اگر سب کچھ سجا ہوا ہے. مگر یہ بات نہیں ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ نے اپنے بعد سب سے سپیریئر اگر بنایا ہے کسی کو تو انسان کو بنایا ہے. انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے, انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے. اب یہ اللہ کو کیا کرے کہ اس نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو عظمت کا احساس دلانے کے لیے, دیکھیے بات کی طرف آپ متوجہ ہوئیے, کسی انسان کو کوئی چھوٹا نہ سمجھیے, کسی انسان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے. ہر چھوٹے سے چھوٹے انسان کے اندر ایک بڑا انسان چھپا ہوا ہوتا ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹے انسان کے اندر ایک بڑا انسان چھپا ہوا ہوتا ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بیہیویئر کے اوپر. اگر آپ نے اس چھوٹے انسان کو رسپیکٹ دی اور عزت دی تو وہ بڑا انسان نکل آئے گا, اور اگر اس چھوٹے انسان کو آپ نے سپریس کیا تو وہ بڑا انسان دب جاتا ہے, کرش ہو جاتا ہے. اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. بلال کیا تھے؟ غلام. مگر جب رسول نے مؤذن بنا دیا مسجد کا تو پھر کیا ہو گئے؟ بلیک اینڈ غلام, بلیک اینڈ سلیو. عربی سوسائٹی میں they had no value at all. مگر جب رسول نے ان کو وہ مرتبہ دیا جس کی تمنا صحابہ کر رہے تھے تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. فضا کیا تھی؟ سلیو گرل, a black slave girl. لیکن جب فاطمہ گھر میں آئیں, حضور شہزادی گھر میں, شہزادی کونین گھر میں, تو شہزادی نے بچوں سے کہا کہ فضا کو ماں کہہ کے سلام کرنا.
बड़ा इंसान निकल आया यहाँ, और फिर जनाब फिजा किरदार आपकी नजरों के सामने। तो इसी तरह से अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया तो आदम के अंदर जो छिपा हुआ इंसान था अजीम, उसको उभारने के लिए मलाइका से कहा कि आदम के सामने सजदा करो। इससे ज्यादा रिस्पेक्ट और क्या हो सकती है कि जो अल्लाह कहता है कि मेरे अलावा किसी को सजदा करोगे तो मुशरिक हो जाओगे, वही मलाइका से कह रहा है। अभी उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, वही मलाइका से कह रहा है कि आदम के सामने सजदा, इसलिए ताकि आदम की इंसानियत, मासूम नबी थे, उनकी नस्ल तो सभी हम बैठे हुए हैं, यानी हमको एहसास हो कि हमारे बाप वो थे कि जिनको मलाइका से सजदा कराया गया। और फिर जब हमको भेजा गया तो हमको बता दिया गया कि इतने से इंसान अपने को कम न समझना। सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन में जो कुछ है ये सब तुम्हारे लिए है, बनाने वाले हमें मगर तुम्हारे लिए। चाहना तो स्टार्स पर कब्जा कर लेना, चाहना तो प्लैनेट्स पर कब्जा कर लेना, चाहना तो सोलर सिस्टम पर कब्जा कर लेना, चाहना तो गैलेक्सी पर कब्जा कर लेना, ये सब हमने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सिर्फ इसलिए था कि इंसान के अंदर वो छिपा हुआ इंसान उभरे, आदमी को अपनी सलाहियतों का एहसास हो। मगर इस इंसान ने क्या किया कि उसने मलाइका को हुक्म दिया था कि इसको सजदा करो, इसने पत्थरों को सजदा शुरू कर दिया, इसने दरख्तों को सजदा शुरू कर दिया, इसने नाग देवता के सामने सजदा करना शुरू कर दिया, इसने दरियाओं को पूजना शुरू कर दिया। हाँ। उसने कहा था कि हमने सितारे तुम्हारी मुट्ठियों में दिए हैं, सूरज और चांद तुम्हारी मुट्ठी में हैं। इसने क्या किया कि अपने आप को सितारों की मुट्ठी में ले दिया। हर हफ्ते हम अपना हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, हर हफ्ते हम अपना हॉरोस्कोप, किस कदर इंसान ने अपने आप को डी वैल्यू किया है, कहाँ उसने पहुंचाया था, कहाँ इसने अपने आप को गिराया है। उसने आला इल्लीन में पहुंचाया था, इसने अस्फलुस साफिलीन अपनों गिरा दिया। उसने शैतान से, इब्लीस से, अज़ाज़ील से, जो जिन था, मलक नहीं था, उसने उससे कहा कि तुम भी इसके सामने सजदे में गिरो। वो जिन से कह रहा है कि इंसान को सजदा करो, आप जिनों को अपने ऊपर सवारी के ले रहे हैं। इस पढ़ी लिखी सोसाइटी में कितने इंसान ऐसे मिलेंगे कि जिनको लोग बुद्धू बनाते हैं, स्टूपिड बनाते हैं, दे आर फूलिंग द पीपल कि आप पर जिन सवार हो गया है। और फिर वो कुछ अमल करते हैं, अमल करने के बाद जिन को बोतल में बंद कर दें। जिन है बोतल में मगर वो जिन दूसरी है, दूसरा नहीं है, वो दूसरी जिन है जो बोतल के अंदर। अब आप देखिए कितना इंसान ने अपने आप को, उसने मलाइका सजदा कराया था, ये दूसरे का खून बहा रहा है। शैतान ने कहा था कि मुझे आग से बनाया गया है, इंसान ने अपने को ऐसा गिराया कि दुनिया में आगे लगाता फिर रहा है। तो इसलिए मैंने इस आयत को पढ़ा है आपके सामने, इतना असर दूं कि कल परसों जैसा कि मुझे बताया गया, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सखावत हुसैन साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, वकील अहले बैत, और उनका अपना अंदाज है, बहुत महबूब और मकबूल अंदाज। उस अंदाज में उन्होंने मजलिसें पढ़ी और हज़रात ने उससे इस्तेफादा किया। अब उसके फौरन बाद मैं आ गया। अब मसला क्या है कि वो है डिफेंस मिनिस्टर, मैं होम मिनिस्टर।
یہ چکر ہو گیا. تو اب میدان جنگ سے گھر میں لاتے لاتے کچھ تو وقت لگے گا مجھے بھائی. تو دھیرے 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 میں اپنے جو میرا ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, پرائرٹی ہوتی ہے, اس کی طرف آؤں گا, سوئچ اوور کروں گا, لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا. ابھی تو میدان میں رکھوں گا, ایک مرتبہ صلوات دے جائیں. تو میرے عزیزوں, اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے یہ روایت نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اگر کسی حدیث کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ حضور نے فرمائی ہے یا کسی امام نے فرمائی ہے, تو پھر اس کی صداقت میں اور قرآن کی صداقت میں کوئی فرق نہیں ہے, بشرطے کہ معلوم ہو جائے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ قرآن کی ہر آیت یقینی ہے اور روایتوں کا بہت بڑا غلط کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیتیں آئی تھی زبان معصوم سے اور روایتیں آئی ہیں زبان غیر معصوم سے. یہ فرق ہے. تو اب آیت ہے یہ, اور آپ اس کو سمجھ لیں ایک مرتبہ پھر کہ اگر آپ میں خدا نخواستہ ظلم کا ایک جرثومہ بھی پایا جاتا ہے, آپ نے کسی کے دل کو دکھایا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ ایٹروسٹی کی ہے, آپ نے کسی کے ساتھ انجسٹس کی ہے, یا اپنے نفس کے ساتھ آپ نے انجسٹس کی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کی ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کی ہے, سوسائٹی کے ساتھ کی ہے, بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, اس بلڈنگ کے ساتھ کی ہے, آپ نے پڑوس کے ساتھ کی ہے, باہر جو زمین پڑی ہے اس کے ساتھ آپ نے انجسٹس کی ہے, تو آپ نے اسلام کی تعلیمات کو سمجھا نہیں, گراس نہیں کیا. مولانا تشریف فرما ہے, آپ سے کیا کیا پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں. آپ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کو یہ بھی رائٹ نہیں ہے کہ باہر جو زمین ہے اس کے ساتھ انجسٹس ہے. اب اس سے کیا انجسٹس آپ کریں گے؟ اس کے ساتھ انجسٹس یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ میرے منہ بلا کے کالا کر دیجیے, تو انجسٹس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے, میں کوئی عزت والا نہیں ہوں, میں تو خود ہی ذلیل ہوں, لیکن آپ نے مجھے اور ذلیل کیا اگر میرے منہ پر کالا کر دیں. تو اس کا مطلب ہے گندا کر دینا ظلم ہے. آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے, لیکن میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اگر زمین کو گندا کیا ہے, ماحول کو گندا کیا ہے, مولا علی کیا فرماتے ہیں مولانا, فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ. مولا علی فرمانے کہ قیامت کے میدان میں تم سے جہاں اور باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہاں تم سے زمین کے ٹکڑوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. بقا بھی صحیح ہے, بقا بھی صحیح, دونوں طرح سے آتا ہے. حتی عن البقاع پڑھے, کیا بقا پڑھے, مان دونوں طرح سے جماعت ہے. تو اب تم سے زمینوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو زمین کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے زمین کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا ہے. تو اپنے آپ کو آپ ظلم سے بچائیں. بہت سیدھا سا شعر ہے جو ہم نے پڑھا تھا 10-12 سال کی عمر میں, مگر وہ ہے بہت صحیح شعر کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, نو کاغذ کی صدا چلتی. ظلم کی ٹہنی کبھی نہیں پھلتی. ابھی دیکھ لیجیے, ابھی دیکھ لیجیے عراق میں کیا ہو رہا ہے. ایک ڈکٹیٹر نے بے خطا لوگوں کو قتل کیا, مارا, مر گئے بیچارے. ابھی بہادر تھے تو کوئی سامنے نکل آتے, مگر بہادر وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو لڑائے. لڑانے والا بہادر نہیں ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے جو وقت پڑنے پر اپنی بھی جان پر کھیل جائے. اسٹوپڈ لوگ جو خوب تو میں اس کو پڑھوں گا. تو اب تک جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں. یقوم الناس, آپ ہندو پر بھی ظلم نہیں کر سکتے, آپ کرسچن پر بھی ظلم نہیں کر سکتے, آپ جیو پر بھی ظلم نہیں کر سکتے,
آپ جو اللہ کو مانیں اس پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، آپ جو اللہ کو نہ مانیں اس پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ یہاں سے سڑک پر نکلیں اور کسی کی بھی نظر آپ پر پڑے اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، وہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر ہم کو ستا نہیں سکتا، یہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ میں نے کیا نہیں، اب سب سے پہلا ظلم تو ہم قرآن ہی پکڑتے ہیں، جو ہم سے کہتا ہے کسی پر ظلم نہ کرو۔ مسلمانوں نے اس کا جواب دیا کہ سب سے پہلا جرم قرآن پر کیا۔ آپ کو حیدرآباد تشریف لائے نا، ماشاء اللہ، حیدرآباد کے شاعر نجمہ فندی، دیکھیے قرآن پر جو ظلم کیا اس کو نجمہ فندی بیان کرتے ہیں، کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں، بھیا شاعر وہ کہہ جاتا ہے جو علماء نہیں کہہ پاتے۔ اب اللہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ ہم جو آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں وہ شاعر ایک شعر میں کہہ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ تو قرآن سے آج کا اسے ہوا نہیں، بے ہوشوں کو ظلم ہے نا قرآن کا۔ تو کسی کا مس یوز آپ کریں تو وہ ظلم ہے، یہ قرآن کا مس یوز ہے۔ اور جو مجھے اطلاع ملی ہے، میں بھی یقین تو نہیں کہہ سکتا یہ اطلاع صحیح ہے، خدا کرے یہ اطلاع غلط ہو، مگر سورسز سے ملی ہے اس کے بعد دل دھڑک رہا ہے کہ یہ اطلاع صحیح ہے۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو ہم پر مصیبت آئے گی، ہم پر مراد ہے نا، ہم ہندوستانی مسلمانوں پر، یہاں پر پاکستانی مسلمانوں پر مصیبت نہیں آئے گی، ہم پر آئے گی مصیبت۔ کل یا پرسوں مجھے بتایا گیا، ذمہ دار لوگوں نے بتایا، لیکن میں نے ابھی تک خود تحقیق نہیں کی ہے، لہٰذا خیال تو ہے کہ ایسا کوئی بعید نہیں ہے جس پاسبل کہ یہودیوں کے مطالبے پر جارڈن کی گورنمنٹ نے اور ایجپشن گورنمنٹ نے کچھ آیتوں کے بارے میں یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ آیتیں نہیں پڑھی جایا کریں گی، جس میں یہودیوں کی مذمت ہے، وہ آیتیں نہیں پڑھی جایا کریں گی۔ کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں، جات پپٹس وہ تو کچھ بھی کر سکتے۔ لیکن اگر یہ خبر صحیح ہے اور یہ خبر بھارت پہنچ گئی تو ہماری تو جان مصیبت میں آ جائے گی، جو آ چکی ہے۔ یہاں پر پاکستانی حضرات کی کثرت ہے ماشاء اللہ، ان کو اللہ بتا دو، وہ ہندوستان کے ماحول سے واقف نہیں ہیں۔ جس طرح سے پاکستان میں سپاہی صحابہ ہے، جس طرح سے پاکستان میں لشکر جھنگوی ہے، جن کا دین و مذہب صرف یہ ہے کہ بے خطا انسانوں کو قتل کرو، کافر قرار دو اور مار دو۔ میں سنیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کبھی مذہب کسی مذہب کے خلاف نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا رسول اللہ، بلکہ جو ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ ان کی بات کر رہا ہوں۔ لشکر جھنگوی ہے، سپاہی صحابہ ہے، ان لوگوں نے پاکستان میں ایک سال کے اندر اندر ٹارگیٹڈ کلنگ کے ساتھ ہمارے 80 ڈاکٹرز کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ٹارگیٹڈ کلنگ۔ اور کیا؟ تو جس طرح سے پاکستان میں ٹیررسٹ گروپس ہیں، ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، لشکر جھنگوی اور سپاہی صحابہ کی شکل میں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ذات کو سمجھنے میں آسانی ہو، تو اس لیے کہ ہم ایسے ملک میں بیٹھے ہیں، یہ ملک بہت اچھا ہے، بہت اچھا ملک ہے۔ آپ اس کو میں عرض کروں، آپ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میں بتاؤں کہ یہ ملک بہت اچھا ہے، مگر یہاں بھی سب پڑھے لکھے نہیں، ایسا آپ یہ خیال رکھیں۔ یہاں ایک دفعہ میں آیا تھا تو وہاں کی پاکستان کی سابق پرائم منسٹر بینظیر بھٹو، اب یہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیکریٹری رینک آدمی تھا یا منسٹر رینک آدمی تھا، ان کے ریسپشن میں انہوں نے کہا کہ
Your Excellency Mrs. Benazir Bhutto, the Prime Minister of India. Prime Minister of India, उनको यही नहीं पता था कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। ये मेरे सामने किस्सा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लश्कर जंगवी, सिपाही सहाबा, शियों की जान के दुश्मन, ब्रेन वॉश कर दिया गया उन लोगों को, ब्रेन वॉश कर दिया। खुदा किसी कौम पर हर मुसीबत को डाले, हर मार मारे मुल्ला की मारना। उफ, उफ। मुल्ला बस मैं आपसे बताना I'm not talking about scholars, उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुल्ला की बात कर रहा हूँ। कट मुल्ला की, कट मुल्ला नहीं बल्कि लट मुल्ला। तो उसी तरह से इसी तरह की एक्सट्रीमिस्ट जमातें हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हैं। शिवसेना, आरएसएस, हिंदुस्तान के उनको जानते हैं, जो पाकिस्तानी लोग नहीं जानते। मैंने कहा जगह पढ़ा तो लोग समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। शिवसेना, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सब हिंदू ऐसे नहीं, बुरे नहीं, आप गलत ना समझें, जिससे सब सुन्नी बुरे नहीं, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है शिशु मंदिरों के जरिए। हजारों की तादाद में शिशु मंदिर हैं, जिसमें शिशु मंदिर का मतलब ये कि नर्सरी स्कूल एंड किंडरगार्टन स्कूल, हजारों की तादाद में इन एक्सट्रीमिस्ट जमातों ने कायम कर रखे हैं। उसमें सिर्फ यही बताते हैं कि जो मुसीबत आई वो मुसलमानों की वजह से आई। अब ध्यान, ये बच्चे जब 16 बरस के हुए, 17 बरस के हुए, 20 साल के हुए, वही उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, माइंड सेट हो जाता है। तो गुजरात में क्या हुआ, मैं कयाम खान में बैठा हुआ हूँ, बगैर फैसले बैठा हुआ हूँ, वरना मैं तो खुद ही वहाँ मौके में मौजूद था। मैं तो वहीं मौजूद था गुजरात में जब, और मैं समझा कि मैं यहाँ शहीद होने के लिए आया हूँ, मगर शर्फ शहादत मेरे मुकद्दर में नहीं था। आ गया है तो वापस 6 दिन तक स्टक हो गया अहमदाबाद में। क्या क्या हुआ है, इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने क्या क्या किया है। मासूम बच्चे 6-6, 7-7 बरस के, देखिए आज तक किसी को इस तरह से नहीं कत्ल किया गया होगा। मासूम बच्चे, अभी हिंदू हो या मुसलमान, बच्चा तो मासूम है कोई भी। बच्चे को पेट्रोल पिला के और मुंह में आग लगाना और बॉडी उसकी बर्स्ट हो। बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स में उनके साथ बदकारी करके और पेट्रोल डाल के और आग लगा दी। कभी आपने सुना नहीं होगा। अब हमारे नजीर वाकई साहब तशरीफ लाए, इनको सुनिए, बहुत माशाल्लाह हमारे काबिल फख्र। आजकल हिंदुस्तान के 2 शायरियाँ माशाल्लाह बहुत चमकते हुए हैं, आफ्ताब व माहताब, बाबा सरोज साहब और नजीर वाकई साहब, इनको सुनी रहे हैं, मतलब क्या कहूँ। तो ये जानते हैं, उनको भी इत्तला होती कि इस हंगामे के बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटी कमीशन है। माइनॉरिटी कमीशन में सारी माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, सभी लोगों का है, क्रिश्चियंस का भी है। तो माइनॉरिटी कमीशन ने ये चाहा कि कुछ ये टेंशन थोड़ा कम हो, और उधर से उन्होंने बुलाया यही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोगों को, बजरंग दल उसके चीफ, आरएसएस उसके चीफ, वीएचपी उसके चीफ, इन लोगों को बुलाया। अब इन सबको बुलाने के बाद उनसे गलती ये हुई कि पहले मुसलमानों से पूछ लेना चाहिए था कि हम उनको बुलाएं बातचीत के लिए, आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, समझते नहीं लोग। अब उनको बुला लिया और उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, तब इन्होंने मुस्लिम लीडरशिप से कहा कि आप लोग भी आइए और आकर बात कीजिए। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसमें सारे मुसलमान फिरकों का रिप्रेजेंटेशन है, वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। पर्सनल बोर्ड ये रेजोल्यूशन पास कर चुका था कि हम किसी मौके पर भी इन पार्टियों से बात नहीं करेंगे, इसलिए कि ये पार्टियां बहुत बड़ा जुर्म कर चुकी हैं, बाबरी मस्जिद को शहीद कर चुकी हैं। ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी थी।
اب وہاں سے آخر میں میرے پاس ٹیلی فون آیا، یہ تو بڑی پرابلم ہو رہی ہے، اب مسلمان آنے پر جو صف اول کے لوگ ہیں وہ تیار نہیں ہیں، آپ کم سے کم آ جائیے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں کوشش کروں گا، میں پریزیڈنٹ تو نہیں ہوں مسلم پرسنل بورڈ کا، میں وائس پریزیڈنٹ، پہلے پریزیڈنٹ سے بات کر لوں، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ دوسرے دن جو دیوبندی مسلک کے عالم ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کر کہا کہ آپ میں سے کوئی اگر نہیں جائے گا تو ان کو واک اوور مل جائے گا، کہ ہم تو آئے تھے بات کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں کو لڑنے کے علاوہ دوسرا کام نہیں آتا، ادھر تو کوئی آئے نہیں بات کرنے کے لیے۔ کہنے لگے وہ تو پرسنل بورڈ سے ریزولوشن پاس ہو چکا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اس کا وائر میڈیا موجود ہے، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جا کے شرکت کروں، لیکن میں وہاں پر پرسنل کیپیسٹی میں جاؤں گا، ایز وائس پریزیڈنٹ مسلم پرسنل بورڈ نہیں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب میں وہاں پہنچا، مائنٹری کمیشن کی بڑی شاندار بلڈنگ ہے، کلوز ڈور میٹنگ ہوئی، 2 گھنٹے تک چلتی رہی۔ وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ ادھر سے تو RSS کے چیف گری راج کشور، پروفیسر منی اور تو پروین توگڑیا، یہ سب پروین توگڑیا، توبہ، ابھی نظیر میں جانتے ہوں گے کتنا زہریلا انسان ہے، سب ٹاپ پر۔ مسلمانوں میں سناٹا، 2-4 ملا بیٹھے ہیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ ایک اسکالر موجود تھے، بے شک محی الدین خان صاحب، مگر وہ مسلمانوں میں مقبول نہیں، اس لیے کہ وہ اتنا ہندو نواز ہیں کہ جب کوئی بات مجھے کہتے ہیں مسلمانوں کی غلطی تو مسلمانوں سے بڑھ دل ہے، اب لے کے ٹو میں بیٹھا ہوا۔ مگر چونکہ خدا جانتا ہے کہ میں صرف خالصتاً لوجہ اللہ کیا تھا، تو خدا نے مدد کی۔ خدا نے یہ مدد کی کہ اسی میٹنگ میں جو کلوز ڈور ہو رہی تھی، رشی کیش کا جو آشرم ہے اس کے چیف، اس کے وہاں کے مہان سب سے بڑے منی ان کا نام تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، تو مائنٹری کمیشن کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ ہی کچھ کہیے۔ جیسے مسلمانوں میں ملا ہوتے ہیں اسی طرح سے ہندوؤں میں بھی کچھ دیوانے لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے مسلمانوں میں عالم ہوتے ہیں اسی طرح سے ہندوؤں میں کچھ اسکالرس ہوتے ہیں۔ وہ مہان بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اس نے جو تقریر شروع کی ہے فرقہ واریت کے خلاف، کمیونزم کے خلاف، میں نے کہا بس یہ اللہ کی مدد ہے، میں نے کہا یہ اللہ کی مدد ہے۔ ایسی زبردست تقریر کی اس نے، وہ تو تقریر سمجھی، آپ کو معلوم ہوگا اردو ہندی انگریزی میں سب تقریر سمجھی، ایسی زبردست تقریر کی اس نے کہ سب کی نانی مر گئی۔ توگڑیا جو ابھی معلوم ہو، توگڑیا نے کیا بیان دیا ہے؟ توگڑیا نے بیان دیا ہے کہ جو سلوک امریکہ نے عراق کے ساتھ کیا ہے، ہمیں گورنمنٹ ہم پاور میں آ جائے تو وہی سلوک ہم پاکستان کے ساتھ کریں گے۔ جسٹ بیٹھے اس ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے، مگر ایسی زبردست تقریر کی اس نے فرقہ واریت کے خلاف کہ سب میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے۔ یہ بھارت دیش تو سب کا ہے، اور مسلمانوں کا بھی ہے اور ہندوؤں کا بھی ہے، اور ہندوؤں کا فریضہ ہے کہ مسلمانوں کو گلے لگائیں، مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ہندوؤں کو گلے لگائیں، اور کوئی کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی۔ میں نے اس میں بھارت سوچ تو انہوں نے پڑھا تھا، میں نے کر دیا اور کیا۔ اب وہ میٹنگ بہت ہی اچھے ماحول میں ختم ہو گئی، 2 گھنٹے کی میٹنگ میں ختم ہو گئی، تو دو کھول دیے گئے اور میڈیا نازل ہو گیا۔ میڈیا کو دیکھ کر ہی معلوم ہوا کہ لیلا آ رہی ہے، سب مجنون ہو گئے، سب نے چیخنا شروع کر دیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حکومت جا کے اتنے الگ ہونے میں بیٹھ گئی۔ اسی میں نے یہ دیکھا کہ مولانا جمیل احمد الیاسی جو سیکریٹری احمد جماعت کے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، یہ مجھے تو دکھائی دے رہا ہے، معاف کیجیے میں کیا کروں، وہ جو مداری تماشا دکھاتا ہے وہ بھی تو جمہور کو پکڑ لیتا ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے، میں کیا کروں، میں نے پکڑ لیا۔ تو یہ جانتے ہیں اسی میں بہت مجھے عزیز تھی، تو جناب میں نے دیکھا کہ وہ بہت اچھل رہے، چیخ رہے، پکار رہے مصیبت، میں کیا ہے کل وہ بات یہ ہوئی کہ یہاں تو میٹنگ بہت اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب لابی میں گئے لوگ تو آچاریہ گری راج کشور نے، آچاریہ ہے بھائی وہ مطلب اسکالر، لگا وہ وہی ملا ٹائپ کا اسکالر،
تو کہا کہ اس نے ان سے کہا جمیل احمد الیاسی صاحب سے کہ یہ سب میٹنگ اتنی بیکار ہے، مسئلہ تو 2 منٹ میں حل ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہ ایسا ہے کہ ہمارا گیتا پر ایمان ہے۔ اب انہوں نے ہندی میں کہا تھا، ہندی میں یہ کہا بولوں آپ سامنے، ہمارا گیتا پر ایمان ہے، آپ کا قرآن پر ایمان ہے، ہم دونوں بیٹھ جائیں، جو باتیں گیتا میں آپتی جنک ہیں یعنی آبجیکشنیبل ہیں اسے ہم نکال دیں، جو باتیں قرآن میں آبجیکشنیبل ہیں اسے آپ نکال دیں۔ وہ مولانا اس کو چلنے لگے، کودنے لگے۔ اب اس چلنے کودنے کی کیا بات ہے؟ یا اس کو جواب دیجیے یا چپ ہو جائیے۔ اتنے میں وہ نکل گئے۔ تو میں نے کہا بھائی بہت مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے جمیل احمد الیاسی صاحب سے یہ بات کہی، اگر مجھ سے کہتے تو میں تو فوراً قبول کر لیتا۔ وہ تو نکل گیا۔ پھر میں نے جلسوں میں بیان دینا شروع کیا اور اخباروں میں یہ بیان دینا چھپا۔ میں نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو 50% مسئلہ تو 1 منٹ میں حل ہو گیا، اس لیے گیتا میری پڑھی ہوئی ہے، گیتا کی میں نے فل اسٹڈی کی ہے۔ گیتا میں اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی بات قابل اعتراض ہے ہی نہیں، اس لیے گیتا میں سوائے توحید خالص کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو گیتا تو بتوں کا مذاق اڑا رہی ہے، میں ریکارڈ ہو رہی نہیں، میری بات سے پوری کہہ رہا ہوں۔ گیتا میں تو بتوں کی مذمت کی گئی ہے، بت پرستوں کو احمق کہا گیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، سختی سے روکا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو کوئی بات اس میں آبجیکشن لیبل ہے ہی، تو 50% مسئلہ تو یہ ختم ہو گیا، 50%، اب رہ گیا 50% مسئلہ کہ قرآن میں ان کے لحاظ سے کوئی آبجیکشن باتیں ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کے وہ حضرات جو کہتے ہیں بجرنگ دل کے اور RSS کے اور BHP کے اور شیو سینا کے، وہ لوگ تشریف لے آئیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی بہت بڑے عالم کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی طرف سے میں اکیلا آ جاؤں گا۔ اور میں نے انہیں جو رشیکیش کے منی، میں نے کہا ان کو پنچ بنا لیجیے، ان کو آربیٹریٹر بنا لیجیے، اور آپ وہ آیتیں جو آبجیکشن لیبل ہیں میرے سامنے رکھیے، مگر ایک شرط اور ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ تو فرض کیجیے کہ میں ہار گیا تو پھر کل میں بکنا شروع کر دوں گا، اور آپ ہار گئے تو پھر آپ کل اس کو بھول کے اور پھر اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو فیصلہ اس طرح سے ہو جائے کہ میں بھی چپ ہو جاؤں اور آپ بھی چپ ہو جائیں، آئندہ پھر کبھی آپ نہ آپ نے اور میں آ جاؤں تو میں نہ کہوں۔ تو میں نے کہا اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ 8-10 آدمی تشریف لے آئیں شوق سے، میں اکیلا گھر سے آ جاؤں گا، اور وہ جو منی جی ہیں ان کو آربیٹریٹر بنا دیجیے، اور بیچ میں ایک نائی آ جائے۔ نائی جانتے ہیں ہم لوگ؟ اس طرح لیے سرکمسشن کرنے والا اور سر موڑنے والا۔ میں نے کہا وہ ہے، آپ وہ آئے تو میرے سامنے رکھیے، میں اس کو ایکسپلین کروں کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ مطلب اس کا نہیں ہے، اور وہ منی جو ہیں وہ آربیٹریٹر بن جائے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آیتیں واقعی ایسی ہیں جو انسانی تعلیمات سے الگ ہیں، جو ظلم کی اجازت دے رہی ہیں، جو بے خطا افراد کو مذہب کے اختلاف پر قتل کرنے کی اجازت دے رہی ہیں، اگر آپ یہ پروف کر دیں تو میں اپنا ٹوپی اتار کے سر جھکا دوں گا اور نائی سے کہوں گا میرا سر موڑ لو، چوٹی چھوڑ دو، میں جے رام کر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ کو اپنے ختنے کرانا پڑے گا، پھر آپ کے سرکمسن ہوں گے۔ یہ میں نے سپٹمبر میں بیان دیا تھا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے بعد سے ایسی دہشت ان لوگوں پر طاری ہوئی کہ اس کے بعد سے پھر کسی نے آج تک یہ بات نہیں کہی، اس لیے کہ قرآن پر اعتراض کرنا آسان ہے، بڑھاپے میں ختنے کرانا بہت مشکل ہے۔ مگر آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بات واقعی صحیح ہے، خدا نخواستہ جارڈن اور وہاں کی ایجپٹ کی، اور یہ اطلاع وہاں پہنچ گئی تو جو کہ ہم نے محنت کی اس سب پر پانی پھر جائے۔ یہ ہوا نہیں، یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ رسول جب دنیا سے گئے تھے تو باجماع سنی اور شیعہ، باجماع سنی اور شیعہ، اگر سنی ذرا کیا تشریف فرما ہے تو سنیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ باجماع سنی اور شیعہ رسول یہ فرما کر گئے کہ میں جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان
تمہارے 2 ہاتھ ہیں، دہنا اور بایاں، دونوں ہاتھوں میں 2 چیزیں لے کر جا رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں قرآن دے رہا ہوں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن دے رہا ہوں۔ نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ اہل بیت کو چھوڑنا۔ اس میں بڑی گہری بات ہے، کیا مطلب ہے؟ نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ اہل بیت کو چھوڑنا۔ قرآن ہے علم کا معجزہ، اہل بیت ہے کردار کا معجزہ۔ قرآن ہے علم کا معجزہ اور اہل بیت ہے کردار کا معجزہ۔ علم کے ذریعے سے دماغ کیپچر ہو جائے گا، کردار کے ذریعے سے دل کیپچر ہو جائے گا۔ اور دنیا میں اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ دیکھیے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، فلاں مصر کا فتح کرنے والے، فلاں شام کے فتح کرنے والے، فلاں اندلس کے فتح کرنے والے، فلاں اسپین کے فتح کرنے والے، فلاں ہندوستان کے فتح کرنے والے، ان سب فاتحین نے فتح کی ناؤ خون کے دھاروں میں چلائی ہے۔ غلط میں کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ ان سب نے فتح کی کشتی خون کے دریاؤں میں چلائی ہے، خون کے دریاؤں میں چلائی ہے، اور پھر بھی پورے ملک مسلمان نہیں ہو سکے۔ ہندوستان میں 900 برس تک مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی، اور وہی سب کیا جو بادشاہ کرتے ہیں۔ بھیا برا ماننے کی بات ہے، سچی بات کہنا چاہیے آپ، وہی سب کیا جو بادشاہوں کو کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 900 برس تک مسلمان ہندوستان میں حکومت کرتے رہے، مگر بادشاہ تو پھیلتی رہی، اسلام نہ پھیلا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور مولا علی کو جب رسول نے بھیجا یمن، تو علی لڑانے والے نہیں تھے کہ خود کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لشکر لڑ رہا ہے، نہیں، علی تو ہمیشہ میدان جنگ میں آگے رہتے ہیں۔ مگر جب تبلیغ کے لیے رسول نے بھیجا تو علی کوئی لشکر لے کر نہیں گئے یمن، کوئی تلوار لے کر نہیں گئے، وہی 2 چیزیں لے کر گئے، قرآن اور کردار۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قطرہ خون نہ گرا اور پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ تشریف فرما پوچھیے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک ناٹ سنگل ڈراپ آف بلڈ، ایک قطرہ خون نہ گرا اور پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ علی کی زبان، علی کا کردار، قرآن کی آیت، تعلیمات اسلام، اٹریکشن، پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ تو آپ بتائیں کہ اگر لوگوں نے اہل بیت کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو اسلام کیسے پھیلتا؟ الگ طریقے سے۔ اور جب دامان علی چھوڑ کر دوسرے درباروں میں چلے گئے تو اسلام کیسے پھیلا؟ اموی طریقے سے۔ علوی طریقے میں انسان کا دل جیتا جاتا ہے، زمینوں کی فکر نہیں کی جاتی ہے۔ اموی طریقے میں زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، دلوں کی فکر نہیں کی جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا بات ہے؟ جو بھائی ایک آپ یاد رکھیے گا کہ اسلام کہتا تھا کہ تبلیغ دین کرو علم اور کردار سے۔ بادشاہوں کے ہاتھ میں جب قرآن آ گیا تو انہوں نے تبلیغ شروع کی ظلم اور تلوار سے۔ Now we are came back. Now we are came back. اس وقت بہت اچھا لگ رہا تھا، لڈو مل رہے تھے، کھا رہے تھے، سونا آ رہا تھا، کنیزیں آ رہی تھی، حسین و جمیل عورتیں آ رہی تھی، حرم آباد ہو رہے تھے۔ اب آپ یہ بیک کر رہے ہیں تو برا مانی کون سی بات ہے بھائی؟ اسے برا مانی کون سی بات ہے؟ اور میں آپ کو سمجھتا ہوں قائم نہیں صاحب، آپ سب حضرات اپنے اعلان عالیہ کو ذرا متوجہ کر لیں کہ اسلامی تاریخ بادشاہوں نے لکھوائی ہے۔ اسلامی تاریخ بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں نے لکھوائی ہے، تو مجھے اس اسلامی تاریخ پر بالکل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جو انجسٹسز، جو ایٹراسٹیز، جو بدماشیاں
ان اموی اور عباسی بادشاہوں نے کی ہے، اس سب کی سپر بنایا ہے رسول کے کردار کو۔ شیردانند نے بہت پہلے جو رسول کی معذاللہ سیرت پر رنگیلا رسول لکھا تھا، یا سلمان رشدی نے جو سیٹلک ورسز لکھی، آپ اگر صبح سے لے کر شام کا خدا کا شکر ادا کرتے رہے اور سجدے میں پڑھ رہے ہیں تو کم ہے کہ ان دونوں کتابوں میں سے ایک روایت جو یہ دکھائی جا سکتی ہے جو کسی شیعہ سورس سے آئی ہے۔ ساری روایتیں سب ادھری سے آئی، سب ادھری سے آئی، وہ چاہے معذاللہ ظلم کی ہوں یا عشق عاشقی کی ہوں یا معذاللہ استغفر اللہ عیاشی کی ہوں، وہ سب ادھری سے آئی۔ اس لیے کہ ان کمبختوں نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے رسول کی سیرت کو صفر بنا دیا۔ جی میں مثال دوں آپ کے سامنے، جنگ بدر کیا غلطی ہے؟ کفر کی غلطی کوئی صاحب بتا دیں مجھے تاریخ اسلام پڑھ کے، جو تاریخ اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے بھائی، اس کو پڑھ کے کوئی صاحب بتا دیں مشرکوں کی غلطی کیا ہے۔ مگر مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب میں سمیٹ دوں بات کو۔ مگر یہ تاریخ اسلام جو بدر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ بدر میں کیا ہوا تھا، آپ اس کا سورس دیکھنا چاہیے کہ سورس کیا ہے۔ سورس کیا ہے؟ عبد الملک ابن مروان نے ظالم و جابر شقی بدبخت قسی القلب، اسی کا ایک سپہ سالار تھا حجاج، جس نے خون کی ندیاں بہا دی، اب میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھیں، ہر بات کہی تھوڑی جاتی ہے، اصل بات وہ ہوتی جو نہیں کہی جائے۔ یہ بہت ڈوب رہا تھا، فرات میں نہانے کے لیے گیا، اس کو سوئمنگ نہیں آتی تھی اسٹوپڈ کو، وہ ڈوب رہا ہے۔ ایک بیچارہ شریف آدمی تھا، اس نے اس کو بچا لیا۔ جو احسان کیا نا، وہ سمجھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، بچا لیا۔ تو اس نے جب باہر نکلا اور سانس میں سانس آئی، پانی میں جو سب نکال کے کہا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ کہا میں نے کیوں بچایا؟ میں دیکھا ایک انسان ڈوب رہا ہے، اس لیے میں نے بچا لیا۔ کہا اچھا تو انسان ڈوب رہا ہے یہ سمجھ کے بچایا تھا، مجھے پہچان کے نہیں بچایا تھا، اگر پہچانتا تو مجھے ڈوب جانے دیتا۔ گردن کاٹ دیا، جان بچانے والے کی گردن اڑا دی، تو نے انسان سمجھ کے مجھے بچایا۔ یہ ذہنیت آج تک بدلی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں آپ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجتے ہیں۔ تو لکھوائی آپ نے تو عبد الملک ابن مروان عروہ بن زبیر، یہ بھی ایک شخصیت، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت علی کے دشمن تھے، رشتے میں کسی خاتون کے بہت قریبی عزیز تھے، اور وہ تفصیلات جانیں۔ تو ان کو لکھا اس نے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا۔ جب بادشاہ سلامت پوچھ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، آپ یہ بتائیں۔ آج اتنی آزادی ہے، اتنی آزادی ہے، لیکن میڈیا کا رول آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ملک بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے۔ میڈیا کا رول آپ دیکھ رہے ہیں، عراقی میڈیا میں کیا ہو رہا تھا وہاں کا رول آپ دیکھ رہے تھے کہ ملک جا رہا ہے اور وہ صحاب جو تھے بدھو وہ آئے سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو چڑھے بیٹھ رہے ہیں، ہم تو یہ ہو رہا ہے، ہم تو وہ ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ہے کیا نام ہے بغداد صدام انٹرنیشنل ایئرپورٹ، وہ تو ان کا گریو یارڈ ہو جائے گا، تب کہہ رہے کہ نہیں کرے۔ صدام انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سامان وہ کیا ہے نہیں معلوم، سن لیجیے کیا ہے۔ جب یہ ایئرپورٹ بنا ہے تو اس کا نام صدام نے کہا اس کا نام رکھا جائے گا صدام حسین انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ لوگوں کا یہ نام رکھیے گا بھی نہیں، وہ نے کہا کہ یہ نام رکھیے گا بھی نہیں، آپ کی عقل میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو جائے گا۔ صدام حسین انٹرنیشنل ایئرپورٹ اگر آپ نے رکھا تو صدام سے آ جائے گا ایچ، حسین سے آ جائے گا ایچ، انٹرنیشنل سے آ جائے گا آئی، ایئرپورٹ سے آ جائے گا ایچ، شیعہ ہو جائے گا، شیعہ ہو جائے گا، ایبریویشن شیعہ ہو جائے گا۔
تو خالی اس کو بھی حسین کو ہٹا دیا گیا، اچھا ہوا ہٹا دیا گیا، وہ سیاہ ہو گیا خالی، سیاہ ہو گیا۔ جی تو اب جناب والا عبد الملک بن مروان نے عروہ بن زبیر سے کہا کہ بتاؤ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اب انہوں نے بادشاہ سلامت کی مرضی دیکھ کر مرضی کے مطابق کہا کہ میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، اور مجھے تو سارا واقعہ معلوم ہے۔ ہوا یہ تھا، دیکھیے ہوا یہ تھا، اور یہی ساری تاریخ کو نقل کر دیا بغچے، کہا کہ ہوا یہ تھا کہ آپ کے جد امجد ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکے کی طرف آ رہے تھے، اور رسول کو یہ اطلاع ملی کہ یہ قافلہ بہت پیسہ لیے ہوئے، بہت دولت لیے ہوئے مکے کی طرف آ رہا ہے۔ تو حضور اپنے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے کہ اس قافلے کو لوٹ لیں۔ ابو سفیان نے یہ اطلاع مکے بھجوا دی کہ پیغمبر اپنے چند لٹیروں کو لیے ہوئے معاذ اللہ قافلہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس لیے میری فریاد کو پہنچو۔ اور وہاں سے پھر وہ لشکر 1000 سپاہیوں کا آ گیا، اور ابو سفیان جو تھے وہ تو بڑے ہوشیار آدمی تھے، وہ تو جہاں سے کنائی کاٹ کے اور سمندر کے کنارے کنارے ادھر سے ادھر نکل گئے اور ٹکر ہو گئی مسلمانوں سے۔ اب بتائیے سارا نظام کس پر آیا؟ کس پر آیا؟ رسول پر آیا، رسول پر آیا۔ اگر یہ تاریخ نہ بنائی جاتی کہ رسول قافلہ تجارتی قافلہ جس میں بہت مال آ رہا تھا لوٹنے کے ارادے سے نکلے، تو آئندہ بنام اسلام لوٹ مارنے کے لیے کوئی وجہ جواز ہوتی؟ سمجھے بھائی آپ لوگ، یہ مجلسیں کس لیے ہیں؟ یہ مجلسیں کس لیے ہیں؟ یہاں اگر آپ ہم نہ بتائیں تو کہاں بتائیں گے بھائی؟ اب عبد الملک کے لیے وجہ جواز سیرت رسول، اب جب وہ لوٹ رہے تو ہم کو نہ لوٹیں۔ نادر شاہ کے لیے وجہ جواز سیرت رسول، تیمور کے لیے وجہ جواز سیرت رسول، جی ہر جنگ کے لیے وجہ جواز اس پر رسول۔ اچھا بتائیے کہ رسول اگر حملہ کرتے تو اپنا مال چھوڑ دیتے؟ اگر اس قافلے سے جو غیر مسلح قافلہ تھا انعام حملہ کرتے تو کیا وہی لوگ مارے جاتے اور ان کا مال چھین لیا جاتا؟ تو اس کا مطلب بنام اسلام مال کا روکنا بھی جائز ہے، بے خطا لوگوں کو مارنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ یہاں جو میں نے وہاں حسینی وجہ سے پڑھا تھا اور امپورٹنٹ باتیں پڑھی جاتی ہیں ماشاء اللہ، آپ سے ایک ہی عرض ہوں گے جو ہوں گے سنا ہوگا کہ میں نے خود پڑھا بھی گزشتہ ہفتے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک بلیک امام ہے جن کا نام ہے وارث دین عمر۔ اب میں نے وہاں کہا تو مجھے یہ پتا نہیں کہ وارث دین عمر نام ہے ان کا یا وارث دین عمر نام ہے، یہ مجھے پتا نہیں، یہ مجھے پتا نہیں ان کا نام کیا ہے، وارث دین عمر یا وارث دین عمر، کچھ اضافت تو ہوتی نہیں۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جنرل میں یہ بیان دیا کہ قرآن کی روح سے بے خطا انسانوں کا قتل جائز ہے، جسٹ وہ وال اسٹریٹ جنرل جو لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے۔ اب بتائیے ہم کس کی سے صفائی دینے کے لیے؟ ایک مسلمان جو اپنے کو امام کہہ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے قرآن میں بے خطا انسانوں کا قتل جائز ہے۔ یہ اس کتاب الہی پر الزام ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اگر تم نے ایک بے خطا انسان، مسلمان نہیں، انسان ہیومن بینگ کوئی بھی ہو، اگر کسی بے خطا انسان کو تم نے قتل کیا تو تم نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا، پوری ہیومن بینگ، پوری انسانیت۔ یہ اس پر الزام ہے، یہ اس پر الزام ہے۔ جی اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیے میں رسول کا دفاع کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر ایک طرف انسان کی لکھی ہوئی تاریخ ہو اور ایک طرف قرآن ہو تو آپ کسے مانیں گے؟ عروہ بن زبیر کو مانیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آئندہ جو اسلام کی تاریخ لکھی جائے، یہ سب آپ کا کام ہے، پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ اب جو آئندہ اسلام کی تاریخ لکھی جائے وہ اس شرط کے ساتھ لکھی جائے کہ تاریخ کا ایک پیراگراف لکھا جائے اور قرآن سے چیک کیا جائے کہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن تائید کر رہا ہے تو مانیے، قرآن تائید نہیں کر رہا ہے تو دیوار پر دینا۔ بادشاہوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، کرمنلز کی اسلامی تاریخ۔ میں تمام عالم اسلام سے اور مورخین سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اگر رسول کا مسلح لشکر ایک غیر مسلح قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہا ہوتا تو لوگوں کے جانے کی کیفیت قرآن کیا بیان کرتا؟ خوشی خوشی جا رہے تھے، کودتے ہوئے جا رہے تھے، ناچتے ہوئے جا رہے تھے، اچکتے ہوئے جا رہے تھے، یہی تو بیان ہوتا نا. ابھی آپ مسلح جا رہے ہیں، غیر مسلح قافلہ ہے اور لاکھوں کی وہاں دولت، تو بڑی خوشی خوشی آپ جا رہے ہوں کہ خیمہ ٹوٹ جائیں گے. مگر قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ انفال پڑھ لیجیے. سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے کہ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. اب میرا منہ سے زبان میں کھلوائیے نہیں جا رہا. یہ جنگ بدر کے سپاہیوں کا عالم ہے حضور، جن سے بہتر سپاہی عالم اسلام میں کہا جاتا ہے پیدا ہی نہیں ہوئے. ہوں گے بھائی، ضرور ہوں گے، ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ انفال خدا کے لیے پڑھ لیجیے، میرے پہ اعتبار نہ کیجیے، 10 سے 12 پڑھ لیجیے. ارشاد ہے کہ یجادلونک فی الحق، یہ سپاہی ہیں. اے رسول، یہ جنگ بدر میں یوں جا رہے تھے کہ ایک امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود آپ سے جھگڑا کرتے ہوئے جا رہے تھے، لڑتے ہوئے جا رہے تھے. بعدما تبین، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا، کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے آنکھیں کھلی ہیں اور موت کی طرف ڈھکیلے جا رہے ہیں. تو اگر قافلہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ موت کہاں سے دکھائی دے رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامک ہسٹری کا ورژن قرآن سے نہیں ملتا ہے. تو آپ قرآن کو مانیں گے یا مسلمان مورخوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو مانیں گے، بادشاہوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو مانیں گے؟ باہر جنگ ہوئی، میں پڑھتا ہے اس جنگ کو، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ وہ وزیر ڈیفنس آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں. میں آج اس کو پڑھتا لیکن دھیرے دھیرے سوئچ اوور کروں گا، آپ کی طرف آؤں گا، لیکن آج تو توحید میں زیادہ نکل گیا. اب یہ جنگ بدر ہوئی. اس جنگ بدر میں صورتحال کیا ہوگی؟ ہندا بشکل خاتون ایک بھیڑیا تھی. بول اس نے کہ اس نے شہیدوں کے کلیجے چبائے، نگلے حضرت حمزہ کا کلیجہ کھایا، پھر گھومٹ کر دیا. یہ بھیڑیا تھی. اس جنگ بدر میں اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کا کم سے کم ایک بیٹا ورنہ 2 بیٹے مارے گئے. آپ بتائیے اس کے دل میں اسلام کے خلاف کتنی آگ بڑھتی ہوگی. اچھا، اور پھر اس جنگ بدر میں کتنے مشرکین مارے گئے؟ 70. آج کل کرکٹ بہت ہو رہا ہے. یہ جو میچ ہوا، ٹورنامنٹ ہوا، اس میں ٹوٹل 70 وکٹ گرے. 70 میں سے 35 وکٹ تو مولا علی نے گرا دی اکیلے، اور 35 سارے لشکر نے مل کے گرائے. وہ بھی جتنے بڑے بڑے ٹاپ بیٹسمین تھے وہ سب مولا علی نے گرائے، تندولکر کے. تاریخ پڑھیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر میں جو میچ ہوا، اس کا مین آف دا میچ کون؟ مولا علی. اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ آج جنگ بدر میں جو مین آف دا میچ بن رہا ہے، پوری میچ کی سیریز میں یہی مین آف دا سیریز میں بن جائے گا. رسول کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی اس میں مین آف دا میچ کون؟ مولا علی. تو اب بتائیے کہ وہ ہندا بدنصیب، اس کے دل میں سب سے زیادہ عداوت کس کی ہوگی؟ اس لیے اس کے بیٹے کا مارنے والا کون؟ اس کے قبیلے مارنے والا کون؟ مولا علی. اور کیا بھائی، اس کا وقت ختم ہو رہا ہے. بغداد کبھی سنبھلے گا نہیں. بغداد پر سے پہلے ہلاکوں نے حملہ کیا، افسوس کے وقت ختم ہو گیا. 20 لاکھ آدمی مارے. 2 million people were killed by ہلاکو in Baghdad. چولہے ہلا دی تھی. کیوں جنگ ہوئی؟ تاریخ جو بیان کرتی بیان کرے، میں نے بھی تاریخ پڑھی. اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ ہلاکو کی بیوی کرسچن لیڈی تھی اور کروسیڈز ہو چکی تھی.
जब उसने हलाकू की ताकत देखी तो मियाँ को उभारा और कहा कि मुसलमानों से बदला लेने का यही वक्त है। बीवी के बदलाने पर सैकड़ों बरस के बाद हलाकू ने हमला किया बगदाद के ऊपर। आप मुझे बताएं कि अगर हलाकू की बीवी ये वसीयत कर सकती है अपने शौहर से कि बगदाद पर चढ़ दौड़ो और आकर इस्लाम की और मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दे, तो क्या हिंदा ने मुआविया से वसीयत नहीं की? कि बेटा दूध नहीं बख्शूंगी, दूध नहीं बख्शूंगी अगर अली वाले से बदला नहीं। और यही बदला था जो करबला के मैदान में लिया। और इसीलिए जब बीबी आसिर हो के मुझे अफसोस मादर चाहता हूँ, मसाइल नहीं पढ़ सकूंगा, कल पढ़ूंगा इंशाल्लाह, कि जब बीबी आसिर होकर करबला के मैदान से यजीद के दरबार में यजीद ने क्या कहा था? यजीद ने ही कहा था लैताशाखी बद्र शहदू, काश के मेरे वो दादा परदादा जो बद्र की जंग में कत्ल हुए थे वो आज मौजूद होते और देखते कि मैंने कैसा रसूल की नस्ल। मैं कहता हूँ ये बदबख्त, ये तो जंग है, जंग में अली ने कत्ल कर दिया, लेकिन क्या अली ने किसी औरत पर कभी हाथ उठाया? काफिर किसी बच्ची पर हाथ उठाया? तो बदला लेना था तो ठीक कर बना बदला ले लिया। ये 4 बरस की मासूम बच्ची से पिता ने क्या बदला? बस मैं खत्म हो गया था, कल इंशाल्लाह मसाइल पढ़ूंगा जाते से। ये बच्ची खड़ी है बड़े हुए दरबार में, आलम क्या है कि कभी बैठ जाती है। यजीद ने कहा ये क्या कर रही हो, कभी खड़ी हो रही कभी बैठ रही हो? कहा कि न खुद से खड़ी हो रही हूँ न खुद से बैठ रही। मेरे गले में रस्सी बंधी हुई है और मेरे साथ और जो मेरी माँ बहनें हैं वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, उनके बालों में रस्सी बंधी हुई है। जब कोई बीवी मेरे पहलू से खड़ी होती तो मैं भी खड़ी हो जाती। रस्सी खींचकर मुझे खड़ा कर देती है और जब कोई बीवी बैठती है तो रस्सी गिरती है, ज्यादा मुझे बैठ। उसके बाद कहता है कि ये सामने मेरा सर, मेरे कदमों के पास किसका सर रखा है पहचानती हो? हाँ पहचानती हूँ, तो मेरे बाबा का सर। कहा कि मुझसे तो लोगों ने बताया है कि तुम्हें उस वक्त तक नींद नहीं आती थी जब तक हुसैन का सीना नहीं मिला था, और हुसैन उस वक्त नहीं सोते जब तक तुम आकर के सीने पर सर कहाँ के सर। कहा फिर क्या बात है कि आज तुम वहां खड़ी हो, हुसैन यहाँ मौजूद है। मैं तो जब जानू तो हुसैन को बोला हुसैन तुम्हारे पास आ गया। बस दादा सुनना था, एक मरतबा सकीना ने अपने नाना ने हाथ उठाए और कहा बाबा अब मोहब्बत का इम्तिहान हो, क्या मेरी गोद में नाई है? रिवायत बताती है कि बस ये सकीना कहना था कि सर हुसैन कैसे पिला से गलत हो। सकीना गोद में आके हजारों आंसू ही मिला। आप बच्चों की नफ्सियात जानते हैं कि अगर बाप घर से बाहर कहीं चला जाए और बच्चे को महल्ले के बच्चे परेशान कर रहे हों तो वो इंतजार करता रहता है कि जब बाप आए तो उससे सारी शिकायतें करें। सकीना की बच्चा की यही सूरत हाल हुई कि जैसे ही सर हुसैन आगोश सकीना में आया वैसे ही सकीना ने कहा बाबा आपको पता नहीं कि आपकी शहादत के बाद हम पर क्या हो रही, हमारे लोग सालों पर तमाचे लगाए गए, हमारे कानों से اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للظالمين والظالمين واجعل بينهم صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. حضرات آپ حضرات سے ایک بہت معتبرانہ التماس ہے اور میں آپ کی مرضی لینا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو مجلس کا وقت یہ رکھا جائے 9 بجے سے، اور اگر آپ آ سکیں تو میری رائے یہ ہے اگر آپ آ سکیں تو میری گزارش ہے کہ مجلس کا وقت 8:30 سے کر دیا جائے، تو اس سے مجلس نماز سے مل جائے گی، نماز جماعت ہو جائے گی، اس کے بعد 8:05 تک نماز ختم ہو جائے گی. اسی سے متصل سوستانی اور یہ سلام یا جو شعراء حضرات تشریف فرما ہیں وہ کلام پیش کریں اور 8:30 بجے میں شروع کر دوں. لیکن میں وہاں پر کوئی پریس نہیں کر رہا ہوں. بس I'll say.
ربنا وإياك